بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کے اس کلاس میں سبق نمبر 15 اور 16 کے لیے۔ سبق نمبر 15 میں آج ہم پہلے سورہ النصر پڑھیں گے اور گرامر میں فعل کی نئی قسم سیکھیں گے جو کہ فعل امر اور نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم گرامر کے سیشن میں آئیں گے تو میں اس کا انٹروڈکشن کرا دوں گا آپ کو۔ کچھ طُقاتِ تعلیم، 12 نئے الفاظ جو قرآن میں 944 بار آئے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سبق کے اختتام پہ ہمارا جو ورڈ کاؤنٹ ہے وہ 186 ہو چکا ہوگا، اور یہ الفاظ قرآن کریم میں کتنی بار آئے ہیں؟ 37,500 مرتبہ۔ سورہ النصر اگین جو ڈاکٹر صاحب نے شارٹ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو سلیکٹ کی ہیں اس کورس کے لیے، جو ہم سب کو تقریباً یاد ہیں، اور نماز میں کیونکہ چھوٹی صورتیں ہیں تو بہت زیادہ پڑھی بھی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اہم سورہ ہے، اور اس کو بھی آج ہم اسی طرح سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح اب تک سمجھتے رہیں اور آئندہ سے پھر اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کو ایک دفعہ ہم سن لیتے ہیں اس کو، اور ریکویسٹ میری یہی ہوگی کہ جو الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو ہم عربی میں ہی سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو نئے الفاظ ہیں ان کو نوٹ کر لیں، جو ابھی لیسن کے دوران میں پھر سیکھ لیں گے ان کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ کا تعارف، یہ قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ ہے نزول کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آیات مختلف صورتوں میں جو شامل ہیں وہ نازل ہوتی رہی ہیں، مگر مکمل سورہ یہ نازل ہوئی تھی۔ اور کب نازل ہوئی تھی؟ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی سن 8 ہجری میں۔ اس سورہ میں ایک عظیم خوشخبری دی گئی مسلمانوں کو کہ مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کے قبائل کا قبول اسلام اب قریب ہے۔ مگر ساتھ ہی ایک اور چھپا ہوا پیغام اس کے اندر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کا مشن تھا اب وہ مکمل ہو رہا ہے، ان کی زندگی کی تکمیل، اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت اب قریب ہے ان کا۔ تو اس لیے ہم تسبیح اور استغفار کا حکم بھی دیا گیا۔ یہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ از اور اذا یہ دونوں جب کہیں پہ آتے ہیں اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ جب۔ مفہوم دونوں کے الگ الگ ہیں۔ از جب آئے گا انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے کہ از جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اذا جو ہے میننگ دونوں کی ایک ہی ہے، جب، مگر اذا کے بارے میں جو خاص بات ہے کہ جب وہ فعل ماضی سے پہلے آ جائے تو اس کا معنی جو ہے وہ فعل مضارع والے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم کہاں پڑھ چکے ہیں؟ سورہ الفلق میں ہم نے پڑھا، جب ہم نے اذا وقبا پڑھا تھا، تو وہاں پہ ہم یہ رول پڑھ چکے ہیں۔ اس رول کا آج اعادہ ہو گیا ہے ہمیں۔ تو یہ مثال دیکھ لیں، جاء کا مطلب ہے وہ آیا، یہاں پہ جاء کا مطلب لکھا ہوا ہے آ جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اذا
اس سے پہلے آ گیا ہے، اذا جاء کا مطلب ہوگا جب وہ آ جائے، جب وہ آیا نہیں کریں گے آپ ترجمہ، کیوں؟ اذا اس سے پہلے آ گیا، جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لم جب آ جاتا ہے فعل مضارع سے پہلے تو وہ معنی جو ہے اس کے ماضی میں ہو جاتے ہیں، اسی طرح اذا کا رول یہ ہے کہ جب فعل ماضی سے پہلے آئے گا تو معنی جو ہے اس کے مضارع میں ہو جائیں گے۔ جا کا لفظ بہت اہم ہے، 236 بار قرآن کریم میں آیا ہے۔ اس کے بعد ہے نصر اللہ۔ نصر مدد کو کہتے ہیں، عربی میں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ یہ نصرت کا۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد، یہ ایک ترکیب ہے جو ہم آگے جا کر کے پڑھ لیں گے۔ اللہ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو صرف کوشش کرتے ہیں۔ اور نصرت سے مراد کیا ہے؟ حق کا غلبہ ہونا، کیونکہ جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر حق کا غلبہ ہوگا باطل کے مقابلے میں، یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہے والفتح، وا الگ ہے، یہ وا کا مطلب ہو گیا اور الفتح، الفتح ہم نے جب فتح کا ٹیبل کیا تھا تو ہم نے فتحن پڑھا تھا، دو معنی پڑھ لیے تھے ہم نے اس کے، وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ کھولنا بھی ہے اور کامیابی ہے۔ یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، عربی میں جب یہ فتح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو فصیل جو شہر کی ہوتی تھی اس کے دروازے بند کر کے جنگ کی جاتی تھی، یا قلعہ بند ہو کر کے جنگ کی جاتی تھی، تو قلعے کے دروازے بند ہوتے تھے۔ اگر کسی طریقے سے دشمن کی فوج جو ہے وہ قلعے کا دروازہ کھول لے یا توڑ دے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب شہر فتح ہو گیا یا وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ تو اس مفہوم میں پھر یہ لفظ جو ہے نا وہ کامیابی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ بہرحال یہ تو خیر اس کی ہسٹری تھی، مگر آپ یہ نوٹ کر لیں کہ فتحن جو ہے یہ کامیابی بھی ہے اور کھولنا بھی ہے۔ تو یہ یہاں پہ جس فتح کی بات ہو رہی ہے یہ فتح مکہ ہے جو سن 8 ہجری میں ہوئی تھی۔ اسباق، سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر، پھر ہم اپنا احتساب کریں کہ اس نصرت اور فتح کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ کیا اس وقت جو ہماری امت اتنی زیادہ پستی میں گری ہوئی ہے اس کو ہم دوبارہ سے دنیا میں غالب ہونے کے لیے کچھ ایفرٹس کر رہے ہیں؟ کیا ایفرٹس کر رہے ہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق؟ کیا ہم قرآن کریم ہی سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا ہم جو باقی علوم ہیں ان میں کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان اس وقت دیکھیں آپ سائنس کے تقریباً تمام علوم میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں، جب غالب تھے تو ان تمام علوم میں ہم آگے تھے۔ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو علمی صلاحیت ہے وہ بہتر ہو اور قرآن کریم سے ہم جڑیں؟ یہ دو چیزیں ہیں، اپنا اپنا ہر شخص کو احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کتنی ایفرٹ اس کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر اس کے مطابق پلان بنانا چاہیے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ انڈیویجولی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا کر سکتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کیا سب سے پہلے تو کیا ہم خود اچھے مسلمان ہیں؟ اگر اچھے مسلمان ہم ہیں تو کیا ہم اس معاشرے میں اصلاح کی کچھ کوشش کر رہے ہیں؟ اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی برادری میں، کہاں کہاں پر ہماری جو دسترس ہے اور استطاعت ہے وہاں پر ہم کر سکتے ہیں؟ کون کون سی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں؟ کیا ہم لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو کیا ہم مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کچھ لکھ رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑھانے کی صلاحیت دی ہے تو کیا میں پڑھا رہا ہوں؟ ہر شخص اپنی اپنی دیکھ سکتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوگا کہ نصرت اور فتح جو ہے وہ نصیب ہو۔ اب ہماری زندگی میں ضروری نہیں ہے، عام طور پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کچھ لوگ شارٹ کٹس لینے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ہماری زندگی میں ہی مشن کامیاب ہو جائے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 13 سال مکہ میں کوشش کرتے رہے، اس کے بعد 8 سال مدینہ میں آنے کے بعد جب کوشش کی ہے اس کے بعد کہیں جا کر کے مکہ فتح ہوا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دائی، بہترین معلم تھے، صحابہ کی بہترین جماعت انہوں نے تیار کی تھی، اس کے باوجود اتنا سال لگا ہے۔
تو ہماری زندگی میں اگر یہ نصرت اور جو فتح ہے یہ کامیابی نہ حاصل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے حصے کا کام کر کے چلے جائیں اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اعمال کو دیکھنا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں اس وقت کیا کر رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اس ایک ہفتے میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگلی کلاس میں جب ہم آئیں گے تو پھر ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ بھئی اس ایک ہفتے میں نے اس مشن کے لیے کیا کچھ کام کیا، اپنا وقت کیا میں نے لگایا اس کام کے لیے، اپنا پیسہ کیا خرچ کیا اس میں، کیونکہ سب سے مشکل کام تو یہی نظر آتی ہے آج کل، ٹائم جس سے پوچھو جی ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اور فضول کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح پیسہ، ہم دنیاوی نمود و نمائش کے لیے پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں اور بہت کھل کر کے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم دین کے لیے اپنے پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں اگر ہم کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی میں پرائرٹی کس چیز کی ہے، کیا دنیا کی پرائرٹی ہے یا آخرت کی پرائرٹی ہے۔ پھر جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، ہر ایک کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، آج کل جن لوگوں کو صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے آئی ٹی میں، وہ آئی ٹی میں کچھ کر رہے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے لکھنے کی وہ لکھنے کا کام کر رہے ہیں، جن کو پڑھانے کی دی ہے وہ پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، جن کو ریسرچ کی صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں اپنی کیپیسٹی میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں ہاؤ بیسٹ آئی کین یوٹیلائز۔ تو اس آیت کا مطالعہ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری مدد کر، پھر احتساب کریں کہ ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں پلان بنانا چاہیے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، تاکہ ہمیں اللہ کی مدد ملے۔ اس ہفتے اس مقام پر کیا کر سکتا ہوں، وقت، پیسہ، صلاحیت کا استعمال دین کی خدمت کے لیے، اور پھر اسی چیز کو آگے ہم نے پہنچانا ہے۔ تو آئیے ہم اس کی پریکٹس کر لیں۔ اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح۔ اس کے بعد ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو۔ وَرَأَيْتَ، وا کا مطلب اور، رأیتا یہ فعل ہے، اور فالتا ہم پڑھ چکے ہیں، انتا پڑھ چکے ہیں، تو یہ اسی طرح سے رأیتا بنتا ہے آپ نے دیکھا اصل میں، مگر یہاں پہ ترجمہ آپ دیکھیں کیوں ہوا ہوا، اس لیے کہ وہ اذا جو پیچھے آ رہا تھا اس کا اثر وا کی وجہ سے یہاں پر بھی موجود ہے۔ تو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ اصل میں اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا، وا بریکٹ میں اذا رأیتا، وا رأیتا اگر صرف ہوگا تو ہوگا اور آپ نے دیکھا۔ اذا اس سے پہلے آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوگا وَإِذَا رَأَيْتَ کا، اور جب آپ دیکھیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ الناس یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پچھلے لیسن میں بھی اور اس سے پچھلے لیسن میں بھی، کہ انسان آدمی ہے اور ناس اس کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں لوگ۔ سورہ الناس ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھی تھی۔ تو یہاں پر الناس ہے کون لوگ ہیں؟ جو عرب کے مختلف قبائل تھے۔ اگلا حصہ ہے آیت کا یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو اگر میں پیچھے سے ملا کے پڑھوں، اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو یدخلون جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے یفعلون پڑھا ہے، یا اگر پیش کے ساتھ دیکھیں تو ینصرون بھی ہم پڑھ چکے ہیں فعل مضارع میں، جب ہم نے باب نصرہ کے افعال پڑھے تو ینصرون، یرزقون، تو بالکل اسی وزن پہ دیکھیں یدخلون، تو فعل مضارع ہے، جس طرح ہم نے یفعلون کا اشارہ اس طرح سے کیا تھا، ینصرون کا اشارہ اس طرح سے کیا تھا، تو اس کا بھی ہم اشارہ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے فعل مضارع کا اشارہ 4 انگلیوں سے کر سکتے ہیں، یدخلون۔ وہ سب داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہوتے ہیں، یہ ترجمہ ہوگا اس کا۔ دخول اور خروج
انٹرنس اور ایگزٹ پہ اکثر لکھا ہوا بھی نظر آتا ہے عرب ممالک میں جن لوگوں کا اتفاق ہوتا ہے، تو یہ وہی ہے، دخول اندر آنا ہو گیا اور خروج کیا ہے، باہر جانا ہو گیا۔ فی دین اللہ، فی میں ہو گیا، ہم پڑھ چکے ہیں، اور دین اللہ، دین اللہ ہے اصل میں، یہ فی کی وجہ سے دین اللہ ہی بن گیا، تو دین اللہ ہی اللہ کا دین۔ اب دین ہم دو معنی پہلے پڑھ چکے ہیں، جب ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا دین کے دو معنی ہے، ایک معنی ہے بدلہ اور دوسرا معنی کیا تھا، نظام زندگی۔ تو یہاں پہ دوسرا معنی آیا ہوا ہے کیونکہ اللہ کا دین ہے تو نظام زندگی، یہ یاد کر لیں کہ یہاں پہ دین اللہ کا مطلب بدلے والا دین نہیں ہے، یہ دین ہے نظام زندگی۔ تو جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب یہ جو دین کی بات ہوتی ہے یہ ایک مکمل نظام زندگی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں عبادات بھی آ جائیں گی اور معاملات بھی آ جائیں گے۔ شارٹ میں اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ دین کا مطلب نظام زندگی صرف عبادات نہیں ہے یا صرف معاملات نہیں ہے، بلکہ دونوں چیزیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ عیسائیت ایک مذہب ہے جس کے اندر سارا زور جو ہے وہ پرستش، پوجا وغیرہ جو عبادات ہیں ان کے اوپر ہے، باقی معاملات میں کوئی خاص تعلیم اس میں نہیں ہے عیسائیت کے اندر کہ معاملات کس طرح کرنے ہیں۔ جبکہ کمیونزم کو آپ دیکھیں اس کے اندر پرستش پوجا تو بالکل بھی نہیں ہے، مگر تجارت، معیشت، سیاست کے قانون وغیرہ یہ سب ہیں۔ تو اسی طرح آج کل جو دین ہمارے یہاں نظر آ رہا ہے ویسٹ میں خاص طور سے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں عبادات جو ہے وہ بس آپ اپنی اپنی پرسنل رکھیں، اور جو تجارت، سیاست، معیشت بلکہ کلچر اس کے اوپر سارا زور ہے۔ تو یہ مکمل دین پھر نہیں ہوا۔ اسلام جو ہے وہ مکمل دین ہے کیونکہ اس میں عبادات بھی پوری اچھی طریقے سے بتائی گئی ہیں، ایک ایک چیز بتائی گئی ہے کہ انڈیویجولی عبادات کیسے کرنی ہے، کلیکٹیولی کیسے کرنی ہے، اور پھر معاملات میں بھی تجارت کے قوانین، معیشت کے قوانین، پھر حکمرانی کے طریقے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے دین میں مکمل طریقے سے بتا دی گئی ہیں۔ تو اس لیے صحیح معنوں میں مکمل دین جو ہے اس وقت جتنے بھی دنیا میں رائج دین ہیں ان میں اسلام جو ہے وہ مکمل دین ہے۔ یہ بات ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ جو معاملات بھی ہیں جو ہمارے، وہ بھی اگر ہم صحیح نیت کے ساتھ کریں گے تو وہ بھی عبادات میں شامل ہوتے ہیں، اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ جو شخص حلال رزق کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کو اس کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے دین میں بہت اچھی ہے، ہم سب کو اس کو سمجھنا چاہیے، اور ہر کام جو ہے وہ اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ افواجن، اصل میں یہ افواجن ہے، کسی وجہ سے تبدیلی آئی تو افواجن بن گیا، اور افواج جو ہے یہ فوج کی جمع ہے۔ تو فوج اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہی ہے فوج، اس کی جمع کیا ہوگی، افواج۔ اسباق کیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور کامیابی ملے گی تو کیا ہوگا، لوگوں کا دین میں داخلہ۔ آپ دیکھیں کہ اگر آج مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں غالب ہوں گے تو لوگوں کی اکثریت جو کسی دین کی بتلاشی ہوتی ہے وہ فوراً دین اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ تو یہ ایک کسوٹی ہے کہ جو اللہ کی مدد کے ساتھ جو کامیابی ہوگی اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لوگوں کا دین میں داخل ہونا۔ تو اب ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا جو لاجیکل نتیجہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ دین میں داخل ہوں گے۔ پھر ہم اپنے طور پہ دیکھیں کہ کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں،
یہ دعوت اور اصلاح کا کام جو ہے ہر شخص اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کر سکتا ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ میں اپنی انفرادی حیثیت میں دعوت کا کتنا کام کر سکتا ہوں اور کس طریقے سے کر سکتا ہوں. ہر شخص بیسٹ جج ہے. جس طرح دنیا کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے یہ، تو اسی طرح دین کے لیے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ایفرٹس کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وقت بھی لگانا چاہیے اور پیسہ بھی لگانا چاہیے اور اپنی صلاحیتیں استعمال کرنی چاہیے. پریکٹس کر لیں اس کی پوری آیت کو ایک دفعہ. وَرَأَيْتَ، اور آپ دیکھیں، النَّاسَ، لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج. اگلی آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. فا سبی، فا جو ہے وہ پس، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. سبی یہ فعل امر ہے. آج ہم نے انشاءاللہ فعل امر پڑھنا ہے. جیسے وہاں پہ اہدی ہم نے پڑھا تھا، ہدایت دے، ربی زدنی میں زد بھی پڑھا تھا ہم نے، تو یہاں پہ بھی سبح ہے، پاکی بیان کر. لفظی ترجمہ یہ بنے گا سبح، پاکی بیان کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، اس لیے ترجمے میں ہم نے کیا لکھا ہے؟ پاکی بیان کیجئے. بحمدی، ساتھ تسبیح جو ہے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے تسبیح اور حمد کی جو بات کی تھی، بس ایک دفعہ ریویژن اس کی ہم کر لیں گے ابھی. ساتھ حمد کے، بی حمدن. تو ہم نے جب پہلے سبحانک اللہم بحمدک پڑھا تھا، تو وہاں پہ ہم نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ تسبیح جو ہے وہ نقائص کی نفی ہے، اور حمد جو ہے وہ تعریف اور شکر ہے. تو سچی تعریف جبھی ہوگی جب تمام نقائص کی نفی تھے، تعریف اور شکر. اس کو ریکال کر لیں. تو تسبیح اور حمد دونوں کو ملا کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حمد جو ہے وہ خوبیوں کا بیان ہے، اور تسبیح جو ہے وہ نقائص کی نفی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں حمد جبھی ہوگی جب تمام نقائص کی ہم نفی کریں گے، تو صحیح معنوں میں تسبیح کریں گے. ربی کا، تیرا رب، یہ ہم پڑھ چکے. ربہ ربہم ربکا، تو یہ وہی ہے. فسبح بحمد ربک، پس تسبیح بیان کیجئے یا پاکی بیان کیجئے ساتھ تعریف کے اپنے رب کی. اور رب کا مفہوم وہی ہے جو ہم پچھلے اسباق میں بھی سمجھ چکے ہیں کہ ایک ایک ذرے کی ایک ایک پل پرورش کرنے والا. اس کے بعد جو لفظ ہے وَاسْتَغْفِرْ، یہ تین لفظ مل کر کے بنا ہوا ہے. اس کو دیکھ لیں ذرا. وا تو بہت آسان ہے، اور ہو گیا. استغفر یہ بھی فعل امر ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے، یعنی حکم دینا یا التجا کرنی. تو استغفر ہے بخشش طلب کر، واحد کا صیغہ یہ. اور ہو جو ہے یہ ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ضمائر جب ہم نے پڑھی تھی تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ضمائر جو ہے وہ فعل کے ساتھ بھی آتی ہیں، اسم کے ساتھ بھی آتی ہیں، اور یہ ضمائر جو ہیں یہ ہم نے پریکٹس کی پروناؤنس کے ساتھ بھی. تو یہاں پر یہ ضمیر جو ہے یہ فعل کے ساتھ آئی ہے. اور استغفار جو ہے یہ فعل کی خاص قسم ہوتی ہے، یہ بھی ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے. مگر استغفار کا لفظ جو ہے وہ تو ہم روزانہ ہی استعمال کرتے ہیں. بس صرف یہ دیکھ لیں کہ ہمارے عام طور پہ استغفار کہا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لفظ کی جو صحیح پروننسیشن ہے استغفار. تو آج اس کو بھی ٹھیک کر لیں. مغفرت، غفور، مغفور وغیرہ یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں.
مغفرت کا لفظ تو بہت استعمال ہوتا ہے جو ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں وہی ہے، استغفر اور مغفرت طلب کیجئے یا بخشش طلب کیجئے۔ تو اس آیت کے اس حصے کے مطالعے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی دعا، احتساب، پلان۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا کے اسباق دیکھ لیں کہ کیا اسباق ہمیں ملتے ہیں اس سے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، تسبیح ہوگی اس کی، اس میں کوئی نقص یا کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اور کسی کے دباؤ میں وہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ خود کسی کا جنا ہوا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وہ اکیلا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں، یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اور پھر اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم، خبیر، عادل، سمیع، کبیر، خالق، جمیل وغیرہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ 99 جو صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سب کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ ان 99 ناموں میں ہمیں مل جاتی ہیں، اور 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت ہے، قابل تعریف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کی یا کسی بھی بنائی ہوئی چیز کی اگر ہم کو شکایت کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم سبحان اللہ کی نفی کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ سچی تعریف اور شکر ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہماری سبحان اللہ جو ہے وہ ٹھیک ہو۔ تو ہماری تسبیح اور ہماری ہم دونوں چونکہ ناقص ہوتی ہیں، آئے دن ہماری زبان پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ آ جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ اس طرح سے کیسے ہو گیا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ادراک ہی نہیں ہے ان چیزوں کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کیا کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہم صحیح طریقے سے تسبیح بھی نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہم صحیح طریقے سے حمد کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں پر بھی استغفار ہونا چاہیے کہ جب کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ تسبیح، حمد اور استغفار۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جب حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ ہمیں بھی جب کوئی چھوٹی سی کامیابی ملے، کوئی چھوٹا سا، تو ہم نے یہ نہیں ہے کہ جشن منانا شروع کر دینا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے فوراً تسبیح، حمد اور استغفار، یہ 3 کام کرنے جب بھی کوئی ہمیں کامیابی ملے، کوئی خوشی ملے۔ یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب حدیث میں ہم دیکھتے ہیں رکوع اور سجدے کی تسبیحات میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم بحمدک ربنا، سبحانک اللہم بحمدک اللہم اغفر لی، یہ تینوں چیزیں آ جاتی تھیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو استغفار بھی ہو گیا، اس میں تینوں چیزیں آتی ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے روٹین میں اس کو رکھیں، پریکٹس کر لیں اس حصے کی بھی۔ فسبح، پس پاکی بیان کیجئے، بحمدی، تعریف کے ساتھ، ربک، اپنے رب کی، واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ آخری حصہ اس آیت کا، انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ اس کے بھی لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ انہو ہم پڑھ چکے ہیں، انہ کے ساتھ ہم نے پوری گردان کی ہوئی ہے، انہو، انہم، انکا، انی، تو یہ ہمیں آنا چاہیے۔ انہو، بے شک وہ، انہ کے معنی بے شک ہم پڑھ چکے ہیں۔ کانا، یہ دیکھ لیں ذرا، کانا کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہے تھا، کانا، مگر جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس سے یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی کانا کا لفظ استعمال ہوگا اس کا ترجمہ ہم کریں گے ہے۔ تو انہو کانا، بے شک وہ ہے، توابا، اصل میں یہ کیا ہے؟ توابن ہے، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ
پلٹنے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، ان سب معنوں میں آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں تابہ ہے وہ پلٹا، تائب کون ہو گیا؟ پلٹنے والا ہو گیا، اور تواب جو ہے وہ بہت زیادہ بار بار پلٹنے والا۔ ان معنوں میں اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے اور بندہ بھی تواب ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو توابن جو ہے اس کی جمع کیا ہوگی؟ یہ نوٹ کر لیں ذرا، توابون۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ توابن جو ہے تبدیل ہو چکا ہے، توابن یا توابن ہو گیا ہے، تو پھر اس کی جمع کیا ہوگی؟ توابین۔ یہ کیوں بتائیے کہ ہم وضو کے بعد والی دعا میں اس کو پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، توابین۔ اسباق کیا ہے کہ عظیم الشان خوشخبری ہے کس کے لیے؟ ہم گناہ گاروں کے لیے۔ کبھی بھی ہمیں ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی گناہ ہو جاتا ہے اور روزانہ ہی ہوتا رہتا ہے تو ہمیں روزانہ کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ ہم لوگ اس میں کوتاہی کر لیتے ہیں، تو خاص طور سے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ روزانہ جو ہے جب موقع ملے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کچھ نہ کچھ غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو بخشش ہے، مغفرت ہے، اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہہ دیا ہے کہ وہ بار بار معاف کرنے والا ہے، تو اگر ہم بار بار غلطی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ معاف کر دے گا۔ صرف جو سچی توبہ کی شرائط ہیں وہ ہمیں سیکھ لینی چاہیے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی۔ یہ جو ریمورس کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ بھئی پہلے اپنے گناہ کا اعتراف تو کریں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عام طور پہ ہمارے یہ سوسائٹی میں دیکھنے میں آتا ہے کہ غلطی ہو بھی جائے تو بڑی مشکل سے کوئی مانتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس پہ شرمندہ ہونا تو اور بھی مشکل بات ہے۔ اگر غلطی ہوگی بھی تو کوئی ہلکے سے کہہ دے گا ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر واقعی دل سے اس پہ شرمندہ ہونا یہ ایک اور چیز ہے۔ تو سچی توبہ کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں، نوٹ کر لیں، اس کو بھی بہت اہم ہے یہ۔ سب سے پہلے تو گناہ کا اعتراف کہ ہاں جی یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کی، بس میں ہی قصوروار ہوں، کوئی اور رسپانسبل نہیں ہے کہ غلطی تو میں نے کی ہے مگر ذمہ دار فلاں ہے۔ یہ بھی عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے غلطی کا اعتراف کریں، آئی ایم ریسپانسبل فار اٹ۔ اس کے بعد اس پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ بھئی کیوں میں نے غلطی کر لی، شیطان کے پھسلانے میں آ گیا، اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے آ گیا، یا لاپرواہی کی وجہ سے آ گیا، جو بھی وجوہات تھیں اس پہ شرمندہ ہو۔ پھر دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ نہیں کروں گا میں۔ اس کے بعد یقین ہونا چاہیے اس کی قبولیت کا۔ یہ چوتھی چیز ہے جو عام طور پہ ہم مس کر دیتے ہیں۔ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت بخشش طلب کرتے ہیں، اور ڈاؤٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہوا ہے کہ میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں، بہت زیادہ تواب، بہت زیادہ غفار، بہت زیادہ بخشنے والا، تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ہمیں اس میں بالکل بھی غیر یقینی صورتحال میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس یقین کے ساتھ توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور پھر فوری توبہ کرنا، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت بھوکا ہے، اس کو کھانے کی بہت سخت طلب ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص ہے جو وہ بہت کھانا کھلاتا ہے اور ابھی بھی کھلا رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ دوڑا ہوا اس کے پاس جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جس کی بھوک سے حالت بہت خراب ہے اور ضرورت ہے اس کو کھانے کی، تو وہ دوڑا ہوا اس کے پاس جائے گا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے دوڑ کر کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ فوری توبہ کرنا۔ پریکٹس کر لیں اس کی، اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ۔ انہو، بے شک وہ، کان، ہے، توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ الحمدللہ سورہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ جو اس کے کا خلاصہ یا اس کے خاص نکات ہیں وہ دیکھ لیں
اس سورت سے ہم 4 باتیں سیکھتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ دوسری بات، کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ تیسری بات، جب کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت سکون اطمینان کی بات ہونی چاہیے کہ جب بھی غلطی ہو جاتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ لیسن یہ والا پارٹ ہمارا ختم ہوا۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم فعل کی نئی قسم سیکھیں گے، فعل امر اور نہیں۔ میتھڈ وہی رہے گا ہمارا ٹی پی آئی کا، اور آج ہم فعل امر کا اشارہ سیکھ لیں گے۔ ابھی تک ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع کا اشارہ سیکھا ہوا ہے۔ تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں کہ فعل ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ آخر میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، اور فعل مضارع کے شروع میں تبدیلیاں آتی تھیں۔ فعل مضارع سے پہلے اگر سوفا لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلد یا ان قریب۔ سوف تعلمون، ان قریب آپ سب جان لیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہم نے فاعلہ کی گردان میں فعل مضارع کی گردان کی ہوئی ہے، یا فعلو یا فعلون، تو اس سے پہلے اگر سوفا ہوگا تو سوفا یا فعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یا فعلون وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلون آپ سب جلد کریں گے، اور سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور سا بھی آتا ہے، بہت جلد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ سوفا کی جگہ میں سا لگا دوں، جیسے یہاں پہ دیکھیں نا سوفا یفعلو تھا، سا یفعلو، تو یہ بہت جلدی ہوگا۔ اس کو یاد کیسے رکھیں گے؟ سوفا میں 3 حرف آ رہے ہیں، بولنے میں ٹائم لگتا ہے۔ سا میں صرف 1 حرف ہے، بہت جلدی سے بول لیتے ہیں، تو اتنا جلدی کہ پورا سوفا بولنے کا ٹائم بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اس لیے جلدی سے سا کر دیا۔ اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ سا کا مطلب بہت جلد ہے، اور صوفہ کا مطلب جلد یا ان قریب ہے۔ ویسے آپ دیکھیں گے کہ استعمال میں کہیں پہ یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں واپس فعل مضارع، پچھلے 2 اسباق میں بلکہ ہم پڑھ چکے تھے، تو وہ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اب ہم آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کے سبق پہ ہم نے فعل کی نئی قسم سیکھنی ہے، امر۔ فعل کی ہم نے 3 قسمیں سیکھی ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، اور آج ہم سیکھ رہے ہیں فعل امر۔ امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو حکم دینا، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ مگر جو فعل کی قسم ہے امر، اس میں 2 باتیں آئیں گی، یا تو حکم ہوگا یا دعا ہوگی۔ کچھ لوگ اس کو فعل دعا ایک الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے سیکھا ہے اہدی، ہدایت دے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے، تو دعا کر رہے تھے۔ آج سیکھا ہم نے سب بھی، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تسبیح بیان کر، تو یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے۔ تو اس کے لیے ایک رول یاد کر لیں، عربی میں فعل امر کیٹیگری ایک ہی ہے، اگر نیچے والا اوپر والے سے مخاطب ہے تو کیا ہوگا؟ دعا، التجا، فعل دعا ہو گئی۔ اگر اوپر والا نیچے والے سے مخاطب ہے تو کیا ہوگا؟ حکم ہوگا۔ تو ہم عربی کی کلاسز جب ہم کر رہے ہوتے تھے تو پھر استاد ہمارے اس طرح سے بتاتے تھے کہ من الاصغری الی الاکبری، کہ چھوٹے سے بڑے کی طرف ہوگا تو کیا ہوگا؟ فعل جو فعل الدعا، ٹھیک ہے، اور من الاکبری الی الاصغری، بڑے سے چھوٹے کی طرف ہوگا تو کیا ہوگا؟ فعل الامر۔ تو اردو میں ہم اس کو امر کہتے ہیں، عربی میں یہ امرن ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ اب نہیں جو ہے یہ کوئی خاص قسم نہیں ہے فعل کی، بلکہ فعل مضارع میں ہی آپ دیکھیں گے کہ جب ہم لا لگا دیں گے تو وہ فعل نہیں بن جاتا ہے، یعنی کہ منع کرنا کسی چیز سے۔ تو حکم دینا اور منع کرنا، یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں ہم اس کو سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔
بنانا بھی سیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا ہے، بہت آسان ہے. فعل مضارع سے بنتا ہے فعل امر، یاد رکھ لیں گے. اور کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ فعل مضارع کا بھی وہ صیغہ جو مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ آپ حکم کس کو دیں گے؟ حکم اسی کو دیں گے جو سن رہا ہے، سامنے موجود ہے، یا تو اور منع بھی اسی کو کریں گے. تو اس لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے فعلہ سے ہم نے کہا تفعلو، تو تفعلو سے اب ہم نے فعل امر بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جو علامت مضارع شروع میں لگی ہوئی ہے تا، اس کو ہٹا دیا ہم نے، اور آخر میں جو پیش ہے اس کو جزم میں تبدیل کر دیا. یہ دو کام کر لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ فا کے اوپر جزم لگی ہوئی کیسے پڑھیں گے؟ تو اس سے پہلے پھر کیا ہوگا؟ ایک حمزہ لگا دی جائے گی، اور یہ حمزہ جو ہے یہ زیر کے ساتھ لگے گی. جب یہاں پر اگر زبر یا زیر ہے، اگر یہاں پر پیش ہوگی تو پھر یہ اس کے ساتھ پیش لگے گی. یہ جو حمزہ ہم خود لگاتے ہیں اس میں کبھی بھی زبر نہیں آئے گی، یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ بس یہ سیکھنا ہے آج ہم نے. پھر جب حمزہ لگائی تو اب پڑھنا آسان ہو گیا. افعل، تا ہٹا کر کے حمزہ لگائی، اف، عین پر زبر اسی طرح رہے گی، لام پہ پیش ہٹا کے جزم لگ جائے گی، تو افعل بن گیا. یہ طریقہ ہے. یہ حمزہ جو ہے اس کی خاص قسم ہم پڑھیں گے آگے جا کر کے کہ کب یہ پڑھی جاتی ہے اور کب یہ نہیں پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ. تو فاعلہ سے اگر ہم دیکھیں کسی واحد کو، ہم نے اگر کہنا ہے کر تو ہم کہیں گے افعل. اشارہ کیسے ہوگا یہ سیکھ لیں آج. ایک انگلی سامنے کی طرف، کیونکہ ایک آدمی کو اشارہ کر رہے ہیں ہم، ایک آدمی کو منع کر رہے ہیں. افعل، اوپر سے نیچے کی طرف، یہاں رکھیں ہم ہاتھ اور نیچے لے جائیں ایسے. افعل، کر. ایسی اردو میں بات چیت کرتے ہیں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ کرو، اس طرح نہیں کہتے. آرڈر کس طرح دے رہے ہوتے ہیں، بالکل وہی طریقہ ہے، بالکل نیچرل ٹی پی آئی کا طریقہ ڈاکٹر صاحب نے رکھا ہے اس کے لیے. افعل، کر. اب اسی کی جمع ہوگی تو کیا ہوگا؟ افعلو، تم سب کرو. تو چار انگلیوں سے اوپر سے نیچے کی طرف اشارہ. یا آپ لوگ آن لائن جو لوگ ہیں یا دیکھ رہے ہیں ویڈیو، انہوں نے خود اپنے طور پر پریکٹس کرنی ہے اس کی. واحد کے لیے ایک انگلی سے افعل، کر. جمع کے لیے چار انگلیوں سے افعلو، تم سب کرو. اب اگر یہاں پہ دیکھیں کہ اگلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے نہیں، منع کرنے والی. تو فعل نہیں کے لیے میں نے کیا بتایا تھا کہ جیسے وہاں پہ تفعلو ہم نے استعمال کیا تھا، اس میں کیا کریں گے؟ شروع میں لا لگا دیں گے تو لا تفعل، آخر میں پیش ہٹا کر کے جزم، یہ وہاں پہ بھی رہے گی، امر میں بھی اور نہیں میں سر دونوں. آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے. اچھا میں چیک کر لیتا ہوں. ایک منٹ کے لیے یہاں پہ ہولڈ کر لیں، میں ذرا یہ ویڈیو کی پرابلم چیک کر لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب آ رہی ہے آپ کی ویڈیو؟ جی اگر آڈیو اور ویڈیو آ رہی ہے تو میں وہیں سے پھر شروع کر لیتا ہوں. جزاکم اللہ خیرہ. تو یہاں پہ میں آپ کو سکھا رہا تھا کہ فعل امر اور نہیں فعل مضارع سے کس طرح بنتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ تفعلو تھا، تا ہٹا دی، پیش کو جزم میں تبدیل کر دیا اور شروع میں حمزہ لگا دی زیر کے ساتھ، تو افعل بن گیا تھا. اب نہیں والا طریقہ سیکھنا ہے ہم نے، تو شروع میں لا لگائیں گے، تا اپنی جگہ اسی طرح رہے گا اور پیش کو جزم میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا لا تفعل. یہ دیکھیں لا تفعل، تفعلو سے شروع میں لا لگایا، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم نے سیکھا تھا. وہاں پہ فعل مضارع سے پہلے لم لگتا ہے تو آخر میں پیش سے تبدیل ہو کر کے وہ جزم بن جاتی ہے. یہ بالکل وہی طریقہ ہے. تو بہت آسان ہے. فعل مضارع کا جو صیغہ ہے مخاطب کے لیے، اس
کو لے کر کے ہم فعل امر اور فعل نہیں دونوں بنا سکتے ہیں. لا تفعل کا اشارہ آپ سیکھ لیں. اچھا ہاں ویڈیو نہیں تھی تو فعل امر کا اشارہ بھی ایک دفعہ پھر بتا دوں میں آپ کو. فعل امر کا اشارہ ہوگا افعل. واحد کو ایک کو اگر ہم حکم دے رہے ہیں یا ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ایک انگلی سے اوپر سے نیچے کی طرف اشارہ ہوگا کر. افعل جمع کے لیے کیا ہوگا؟ صرف 4 انگلیاں ہو جائیں گی بس. افعلو تم سب کرو، 4 انگلیوں سے اوپر سے نیچے کی طرف. افعلو تم سب کرو. نہیں کے لیے کیا ہوگا؟ جب کسی ایک کو منع کر رہے ہیں تو ایک انگلی کو آپ دیکھیں اس ایلبو کے پاس لے کر کے آ جائیں، اپنی باڈی سے قریب رکھیں. ایک انگلی کھولیں گے اس ایلبو کے پاس لے آئے اور یہاں سے اس کو کھول لیا. لا تفعل. منع کرنے کا بھی اشارہ اردو میں بھی اسی طرح ہم کرتے ہیں، ڈونٹ ڈو اٹ، مت کرو. تو اشارہ وہی ہے، بالکل نیچرل ہے. یہاں سے ایک انگلی اس طرح سے کھول لی، لا تفعل. یہ واحد کے لیے. جب جمع میں آئیں گے تو لا تفعلو تم سب مت کرو. تو آئیے ہم ان چاروں کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. تو جب لا تفعلو کہیں گے تو یہ چاروں انگلیاں جو ہیں اس طرح سے ہم اشارہ کریں گے. اس کا مطلب ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، سب کو منع کیا جا رہا ہے. کلیئر ہو گیا یہ؟ اب آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے بغیر ترجمے کے. ایک دفعہ اور میں پریکٹس کرا دیتا ہوں، پھر آپ نے اپنے ٹائم پہ پریکٹس کرنی ہے. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. اب کوئی بھی فعل ہو اس کی جگہ پہ، جیسے ہم نے جعلہ کی پریکٹس کی تھی تو ہم کر سکتے ہیں اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو. اسی طرح فتح کی ہم نے پریکٹس کی تھی تو ہم کر سکتے ہیں افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو. آسان ہو گیا یہ. تو آج ہم نے یہ تیسری قسم بھی سیکھ لی ہے. اچھا اب سوال جواب میں اس کی پریکٹس کیسے کریں گے؟ جب ہم کسی کو حکم دیں گے کہ کرو یا کر تو وہ کیا کہے گا؟ جواب میں کیا کہے گا کہ میں کر رہا ہوں یا کروں گا. تو اس کا اشارہ فعل مضارع کو استعمال کریں گے اوپر کی طرف. تو جیسے اگر میں نے کسی ایک آدمی کو کہا کہ افعل تو وہ کہے گا افعلو. اسی طرح جب جمع کے لیے ہوگا سب کو کہا جائے گا افعلو تو وہ کیا جواب میں کیا کہیں گے؟ نفعلو. چاروں انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ فعل مضارع کا نفعلو. تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے جب ہم نے فعل ماضی میں کیا تھا یا فعل مضارع میں کیا تھا تو غائب کی طرف اشارہ کرتے تھے یا آمنے سامنے اشارہ کرتے تھے ہم اس طریقے سے. اب اشارہ کس طرح سے ہوگا؟ فعل امر کا ہم اشارہ کریں گے افعل، اور جس نے جواب دینا ہے وہ فعل مضارع کا اشارہ کرے گا واحد یا جمع میں. اگر کوئی بھلائی یا نیک کام کی بات ہو رہی ہے تو افعل خیرن. اگر کسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھلائی کرو یا نیک کام کرو تو یا نیکی کرو، افعل خیرن تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ افعلوا خیرن. اور اگر جمع میں کہا جائے گا افعلوا خیرن تو جواب میں ہوگا نفعل خیرن. افعلوا کا جواب کیا ہوگا؟ نفعل خیرن. کلیئر ہو گیا یہ؟ تو اب ہمارا فعل کی جو گردان ہے الحمدللہ آج مکمل ہو گئی ہے. جو شارٹ والی ٹیبل اس کورس میں آپ نے گردان کی پکی کرنی ہے اپنی فاعلہ کی، وہ آج الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. اب ہم اس کے بعد جو خالی جگہ رہ گئی یہاں پہ اس کو ہم سیکھیں گے، وہ اسم ہے، وہ فعل نہیں ہے. تو ہماری جو بنیادی گردان ہے اس میں فعل الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں. اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیں کیونکہ فعالہ کی گردان جتنی پکی ہوگی آپ کی اتنا ہی آپ کو باقی افعال کی گردان سیکھنے میں آسانی رہے گی اور ریکال کرنے میں آسانی رہے گی. تو آئیے ایک دفعہ میرے ساتھ پریکٹس کریں. فعل،
فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. یہ گردان اب آپ لوگوں نے پکی کرنی ہے. جو بھی ہم فعل سیکھیں گے نا اس میں فعل کی گردان ہم یہی سیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں مؤنث کے صیغے اس میں اور ایڈ ہو جائیں گے آگے، وہ بھی میں آپ کو سکھا چکا ہوں، پھر دیکھ لیتے ہیں. ہوا فعل، یا فعلت، اور ہوا یفعل، یا تفعل. مؤنث کے صیغے ابھی ہم نے صرف فعل ماضی اور مضارع میں سیکھے ہیں. فعل امر اور نہیں میں مؤنث کے صیغے ابھی ہم نے نہیں سیکھے ہیں، آگے جا کے سیکھیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا. ابھی صرف مذکر کے صیغے سیکھیں، اس لیے صرف رائٹ ہینڈ سے اشارہ ہوگا. الحمدللہ. تو اسی طرح جو فعل تھا فتح، اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. افتح، کھول. افتحو، تم سب کھولو. لا تفتح، مت کھول. لا تفتحو، مت کھولو. سوال جواب میں دیکھ لیں. افتح جواب کیا ہوگا؟ افتحو. افتحو جواب کیا ہوگا؟ نفتحو. اگر کسی کو کتاب کھولنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں ملانے کے لیے ایک زیر لگائی گئی ہے، کیونکہ افتح میں تو آخر میں جزم ہے نا، آپ کتاب کے ساتھ اس کو ملا نہیں سکتے تھے، تو ملانے کے لیے زیر لگائی گئی ہے. ادروائز فعل امر کے آخر میں زیر ہوتی نہیں ہے، نہ فعل مضارع کے آخر میں ہوگی، نہ فعل امر کے آخر میں ہوگی. یاد رکھیے گا فعل مضارع کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیش ہوتی ہے، اور فعل امر کے آخر میں جزم ہوتی ہے. تو اب ملانے کے لیے کیا کہا؟ افتح الکتاب، کتاب کھول. جواب میں کیا ہوگا؟ افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں یا کھول رہا ہوں. جمع میں آ جائے افتح الکتاب، جواب ہوگا نفتح الکتاب. تو اسی طرح جیسے میں نے بتایا تھا فعلہ کا ٹیبل تھا، اسی طرح اب فتح کا ٹیبل ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. آئیے اس کی بھی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں، 2-4 منٹ ہیں میرے پاس ابھی. فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا. یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، تفتحون، نفتح. افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو. ہوا فتح، یا فتحت. ہوا یفتح، یا تفتح. اپنے ٹائم میں آپ لوگوں نے اسی پریکٹس کرنی ہے الحمدللہ. اسی طرح بالکل جعلہ کا ٹیبل تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے باب فتح کا جو ایک خاص پیٹرن پڑھا تھا، اس میں یہی 3 فعل ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں، فعلہ، فتح اور جعلہ. تو ان سب کا جو فعل امر اور نہیں ہے وہ بالکل اسی پیٹرن پہ بنے گا جو فعلہ کا پیٹرن ہے. جب ہم باب نصرہ میں آئیں گے یا ضربہ میں آئیں گے یا سمعہ میں آئیں گے تو پھر کچھ تبدیلی آئے گی، وہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم دیکھیں گے. تو آئیے جعلہ کا ٹیبل کر لیں ہم. جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. یجعلو، یجعلون، تجعلو، اجعلو، تجعلون، نجعلو. اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو. سوال اور جواب میں پھر اس کی پریکٹس کیسے ہوگی؟ اجعل جواب میں کیا ہوگا؟ اجعلو، اور جمع میں اجعلو جواب میں ہوگا نجعلو. تو یہ ہمارا جعلہ کا ٹیبل مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ. نقطۂ تعلیم دیکھ لیں. سیکھنے کے لیے ماحول بنائیے. آپ دیکھیں کلاس روم میں جس طرح ہم مختلف پوسٹرز وغیرہ چارٹس بنا کر کے لگاتے ہیں، اسی طرح آپ گھر یا اپنے ورک پلیس کے اوپر بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ کچھ وال ہینگنگس، چارٹس، ٹیبلز اس طرح سے بنا کر کے لگا لیں. جیسے آج آپ نے
جو فیل کی پوری گردان سیکھ لی ہے، اسی کا ایک چارٹ جو ہے وہ آپ بنا کر کے اپنی ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں، کمرے میں لگا سکتے ہیں، اس سے سیکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ جو پاکٹ بک جو ڈاکٹر صاحب نے یہ کارڈ دیا ہے ہمیں، یہ تو خیر ہی، اور باقی MP3 اور ویڈیو وغیرہ یہ ساری چیزیں آج کل ہمیں سیل فون پہ اویلیبل ہیں۔ ٹیکسٹ بک کو اپنے پاس رکھیں، ہمیشہ کہیں دور رکھی ہوتی ہے نا تو اٹھانے کے لیے بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، اگر سامنے رکھی ہوگی تو بہت آسان ہو جائے گا کہ فوراً سے کھول کے پچھلا سبق جو ہے اس کی ریویژن کر لی اور اگلے سبق کی تیاری بھی کر لی۔ چھوٹے سے وائٹ یا بلیک بورڈ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، وائٹ بورڈ آج کل آسان ہوتا ہے، جس طرح ہم نے یہاں پر بھی دیکھیں کلاس میں ایک رکھا ہوا ہے چھوٹا سا بورڈ، اس بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ کو، جلدی سے وائٹ بورڈ مارکر ساتھ ہی رکھا ہو، جلدی سے لکھا اور پھر مٹا بھی دیا۔ پھر آپ خود بھی لوگوں کو جمع کر کے پڑھا سکتے ہیں۔ آج کل رمضان میں بڑا اچھا ماحول گھر میں بن سکتا ہے لرننگ کا، کووڈ کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہے ہیں آپ سب لوگ گھر میں ہیں، تو ایک وقت کوئی رکھ لیں عشاء کی نماز کے بعد یا کوئی اور ٹائم جو آسان ہو، اور گھر میں سب لوگ جمع ہو جائیں، ایک چھوٹا سا وائٹ بورڈ رکھ لیں اور اس کے اوپر آپ پڑھائیں ان کو۔ الحمدللہ یہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہم 10 منٹ کی ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلا لیسن شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کورس کے سبق نمبر 16 کے لیے۔ جس طرح پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم سبق نمبر 15-16 کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں صرف 2 سیشن اور رہ جاتے ہیں ہمارے، 17, 18, 19, 20۔ یہ 2 سیشن ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ، رمضان کا مہینہ ہی مکمل ہو جائے گا اور ہمارا کورس بھی مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ تو رمضان کے مہینے میں اگین آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اس کورس کو، کیونکہ ایک تو رمضان میں ویسی نیکیوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو جتنا اچھا آپ اس کورس کو کر لیں گے اتنا اچھا آپ کو قرآن کریم پڑھنے اور سننے میں آسانی بھی ہوگی اور انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا۔ آج کے سبق میں ہم سورہ الکافرون پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں آخر میں کی جو صورتیں ہیں اس میں سے سورۃ الاخلاص، سورہ الفلق اور الناس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج ہم الکافرون پڑھ لیں گے۔ تو یہ قل سے شروع ہونے والی جو 4 صورتیں ہیں یہ الحمدللہ ہماری آج مکمل ہو جائیں گی۔ گرامر میں پچھلے لیسن میں ہم نے فعل امر اور نہیں سیکھا تھا، اسی کا ایک اور پیٹرن آج ہم اس لیسن میں سیکھ لیں گے، فعل امر اور نہیں کا، اور اس کی پریکٹس کر لیں گے۔ 8 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 1031 بار آئے ہیں اس لیسن میں۔ تو سبق نمبر 16 کے اختتام تک آپ 194 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں 38,532 بار آئے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت قریب پہنچ گئے ہم اپنے ٹارگیٹ کے، جو ہمارا 50% کا ٹارگیٹ تھا، وی آر آلموسٹ دیئر۔ تو کی کیا ہے کہ گردانیں یاد ہونی چاہیے۔ اگر گردانیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں اور گردانیں آپ کو بغیر رکے دہرا سکتے ہیں آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہاں اگر گردانیں آپ نے نہیں یاد کی ہوئی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کہیں نیچے ہیں، یہ 38,000 کی فگر آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ گردانیں جو ہیں، چاہے وہ ضمائر کی تھیں، چاہے وہ اسم کی تھیں یا فعل کی اب سیکھ رہے ہیں ہم، یہ سب ہمیں بالکل ازبر ہونی چاہیے۔ سورہ الکافرون کو پہلے ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا جو تعارف ہے
وہ بھی میں بتا دوں گا، اور پھر لفظی ترجمہ وغیرہ. تو آئیے ہم پہلے اس کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں تقریباً تمام الفاظ جو ہیں وہ ہمیں آتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. آپ اور یہ والی آیت جو ہے یہ ریپیٹ ہو رہی ہے 2 دفعہ، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ 2 دفعہ ریپیٹ ہو تو ہم کس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم فعل مضارع بھی پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی بھی پڑھ چکے ہیں، آج فعل امر بھی پڑھ لیا ہے. تو الحمدللہ یہ سورہ سمجھنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی، اور جو ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے اس کی پریکٹس بھی اس سورہ سے بہت اچھی ہو جاتی ہے، جو میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. ایک دفعہ پھر ہم اس سورہ کو جب سنیں گے تو تعارف اس سورہ کا. مکی صورتوں میں سے اس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو مکی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس میں زیادہ تر جو احکامات ہیں وہ توحید، رسالت اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ سارے ٹاپک ہیں اس کے. تو یہ سورہ جو ہے مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا کیا. آج کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ جو ہے کسی کو زور زبردستی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نہیں رک رہا ہے تو آپ مذاکرات پہ آ جاتے ہیں، اور مذاکرات میں پھر کچھ لو اور کچھ دو والی سچویشن ہوتی ہے، اس میں کچھ کمپرومائزز ہوتے ہیں، اور دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ پھر کسی ایک ایگریمنٹ پہ پہنچ جاتی ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے کہا کہ جی ایسے زور زبردستی سے تو یہ رک نہیں رہے ہیں، سختی سے بھی نہیں روک سکے ہم ان کو، تو اب کیا کیا جائے، کچھ لے دے کے معاملات کر لیے جائیں، کوئی کمپرومائز کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے، اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھی عبادت کریں گے. اب یہ دیکھنے میں تو بہت اٹریکٹیو آفر تھی کہ بھئی جو مخالفت ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی، ہر طرف پیس ہو جائے گا، اور پورا 1 سال جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی، دوسرے سال میں جو ہے ہم ان کے خداؤں کی بھی عبادت کر لیں گے. اپیرنٹلی تو بہت اچھی آفر لگ رہی تھی اس سینیریو میں کہ جہاں پر سخت مخالفت چل رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بالکل صاف جواب دے دیا کہ عقیدے اور ایمان میں مصالحت کی گنجائش نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ اور سب چیزوں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ بات ہم بار بار اس کورس میں بات کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف کہا ہے کہ میں ہر وہ گناہ معاف کر دوں گا جو چاہوں گا سوائے شرک کے. تو جو توحید ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے قرآن میں کہ جس نے شرک کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو 1 سال تو بہت بڑی بات ہے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی کوئی سوچے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت یا بندگی کی جائے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اور یہی خلاصہ ہے اس سورہ کا کہ توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. اپنی زندگی میں لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں اس کو پڑھا کرتے تھے. ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون، یہ 2 صورتیں جو ہیں 2 رکعت جو سنت فجر کی اور مغرب کی ہے اس میں پڑھتے تھے. اور جو طواف کے وقت بھی جب ہم 2
نفل پڑھتے ہیں اس میں بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہی 2 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ سورہ پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو اگر ہم اس دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ ہم شرک سے بری قرار پائیں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ آئیے سورہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ الفاظ تو سوا میں آتے ہیں، قل واحد کا صیغہ ہے کہو، اور اب تو آج ہم نے فعل امر سیکھ لیا ہے تو قل کہہ، فعل امر آ گیا تو اشارہ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کا، قل کہہ، ٹھیک ہے۔ یا ایہا، یا ایہا اور یا ایہا ان تینوں کے معنی جو ہیں اے کے ہیں۔ استعمال میں فرق ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ اس لیول پہ ہم مختلف استعمال نہیں سیکھ رہے ہیں، ابھی ہم نے قرآن کے الفاظ کے معنی پہ زیادہ زور دینا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آتا رہے۔ تو جہاں پر بھی یا آ جائے یا ایہا آ جائے یا ایہا آ جائے، ان سب کے معنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اے۔ استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ قرآن میں اس طرح سے آتا ہے یا قومی یا ایہا النبی یا ایہا الکافرون، تو یہ آپ دیکھیں تینوں میں یہ اے قوم، ٹھیک ہے نا، یا قومی تھا تو اے میری قوم، ایہا النبی اے نبی، یا ایہا الکافرون اے کافرو، ان سب میں کیا ہے؟ اے آ رہا ہے۔ تو یہ آسان ہے، اس کو آج سیکھ لیتے ہیں ہم۔ اس کے بعد کافرون، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کافرون کی جمع کافرون، اور کافرن یا کافرن اگر آئے گا تو اس کی جمع ہوگی کافرین۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھا جب آپ چھوٹے تھے، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکوں کہ آج کل ہمارے جو چھوٹے ہیں ان کو تو شاید اس کا اتفاق نہیں ہوگا، مگر جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والد یا ہم پر یا کسی بھائی بہن کے اوپر جب غصہ کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا، باقی سب بھائی بہن جو ہے نا وہ چوکس ہو جاتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ والد صاحب کو خوش کریں کہ کہیں ہماری بھی ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ اگر بھائی بہن میں سے کسی ایک کی ڈانٹ پڑتی تھی تو باقی سب جو ہے نا وہ الرٹ ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہیں، لہٰذا کیا ہونا چاہیے، ہمیں بھی فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کہیں ہم ایسی کوئی غلطی نہ کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں، تو ہمیں فوراً الرٹ ہونا چاہیے۔ کافر کیا، اچھا اس لفظ کو دیکھ لیں، ہمارے یہاں کافر کوئی گالی سمجھا جاتا ہے، کوئی گالی نہیں ہے۔ کافر کا لفظی معنی ہے انکار کرنے والا، اور بھی معنی ہے اس کے جو آگے جا کے قرآن کریم میں ہم پڑھیں گے، جو چھپانے والے کے معنوں میں بھی آئے گا اور کفر کرنے والے کے معنوں میں بھی آئے گا۔ تو کافر کے معنی کیا ہے؟ انکار کرنے والے، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے، جیسے مشرکین مکہ نے قرآن کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی، ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جب کوئی بات کسی کو پہنچائی جائے اور سمجھنے کے بعد وہ انکار کرے اس کا، تو وہ پھر کافر ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہیں، تو ہمیں بھی چوکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے۔ ہم بہت دفعہ اس کی بات کر چکے ہیں اس کورس میں بھی کہ اور سب چیزوں پہ کوئی رسک لیا جا سکتا ہے سوائے شرک کے۔ شرک ایسی چیز ہے کہ اس پہ کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا۔ کافر جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ جیسے میں خود کہہ سکتا ہوں کہ میں کافر ہوں، کس کا؟ ایک باطل نظام کا کافر ہوں میں، ٹھیک ہے نا، غلط عقیدے کا کافر ہوں۔ تو کیا مطلب ہے؟ غلط عقیدے کا میں انکار کر رہا ہوں تو میں کافر ہو گیا، مگر یہ کوئی گالی نہیں ہے اس لیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے مسلمانوں کے لیے جہاں پہ طاغوت سے کفر کی بات کی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔
تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ ہر مسلمان جو ہے وہ کافر ہے، کس چیز کا؟ غیر اسلامی عقائد کا، یعنی طاغوت کا۔ کافر اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کے لیے نہیں استعمال کرتے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہمیں، اور اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے، یعنی میں حق کا انکار کرنے والا نہ بنوں، حق کا کافر نہ بن جاؤں۔ پھر احتساب کریں کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا۔ پلان بنائیے استغفار، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا، خود کی تربیت کرنے کا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ، ہم عام طور پہ لوگوں کو ٹھیک کرنے میں لگے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی جو اصلاح ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے ہی شروع ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر آگے اسی بات کو آگے پھیلانا ہے کہ جو ہمارے ذات میں بھی ہماری انا جو ہے وہ بہت ساری غلط کام ہم سے کروا رہی ہوتی ہے، دوسری بات جو ہماری روایات ہیں وہ بھی ہم سے بہت غلط کام کروا رہی ہوتی ہیں۔ سوسائٹی میں، برادری کے اندر جو ہماری ٹریڈیشنز چلی آ رہی ہیں، بہت ساری غلط پریکٹسز ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں اسی وجہ سے ختم نہیں ہو رہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری روایات ہے، یہ ہمارے جو خاندان کی روایت ہے یا ہماری برادری کی روایت ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی چاہے برادری کر رہی ہو، معاشرہ کر رہا ہو، سوسائٹی کر رہی ہو، ہمیں فوراً اس کا انکار کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پریکٹس کر لیں۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو۔ اگلی آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ لا کا معنی نہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اعبد فعل مضارع، آپ دیکھیں اب کتنا آسان ہو جاتا ہے، ہم نے عبد یعبد کی گردان پوری کی ہوئی ہے۔ فعل ماضی تھا عبد، فعل مضارع یعبد، تو اعبد میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ تو لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا ہوں، اور ایاک نعبد میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، نعبد وہاں پہ جمع کا صیغہ تھا، واحد میں ہو گیا اعبد، اور عابد، معبود یہ سب آتا ہے ہمیں۔ ما تعبدون، درمیان میں ما آ گیا تو فوراً ہم سیکھ چکے ہیں کہ درمیان میں ما ہے تو جو یا جس کی، یہ ہم پہلے ہی پریکٹس کر چکے ہیں کہ شروع میں آ رہا ہے تو نہیں والا ہوگا یا سوال والا ہوگا، درمیان میں ہے تو جو والا ہوگا۔ تعبدون، تم عبادت کرتے ہو۔ عبد یعبدو کی گردان میں ہم نے کیا کیا تھا؟ یعبدو، یعبدون، تعبدو، آبدو، تعبدون۔ تعبدون یہ وہی تعبدون ہے کہ تم سب عبادت کرتے ہو، یہ دیکھ لیں۔ تو لا اعبدو یہ افعلو سے دیکھ لیں یا بدو سے دیکھ لیں زیادہ اچھا ہوگا، اور تعبدون تفعلون سے دیکھ لیں یا تعبدون، ایک ہی بات ہے۔ بلکہ اس میں ہم نے نصرہ کا ٹیبل کیا تھا، اگر اس سے دیکھیں گے نا، یہ فعلہ کے بجائے نصرہ کا ٹیبل یہاں پہ رکھ لیں آپ تو زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ یہاں پہ اعبدو ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ ہم نے جب نصرہ کا ٹیبل میں کیا تھا کہ انصرو، اور اسی طرح تعبدون تو تنصرون، یہ پیٹرن اگر آپ باب نصرہ سے کریں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی، مگر بنیادی فعل جو ہے فعلہ سے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ریلیٹ کر دیا ہے، آسان ہے۔ عبادت کو سمجھ لیں، یہ جو بندگی کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے عام طور پہ عبادات جو ہے بس یہ روزہ، نماز وغیرہ سمجھی جاتی ہیں، نہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ تین معنی کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ محبت، عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش، پھر اطاعت اور فرما برداری، پھر غلامی۔ تو تینوں معنی میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے ان چار چیزوں میں۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ سورۃ الاخلاص میں بھی ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔
آج کیا ہے، اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان خود پریشان ہیں، اور کچھ مسلمان تو اب وہ تھوڑے سے اپولوجیٹک ہو گئے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو لے کر۔ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کے قانون کی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ دنیاوی قوانین کی بات کی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون جو ہے وہ نہیں بن سکتا ہے۔ پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے۔ کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے، پریکٹس کر لیں۔ لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو۔ اگلی آیت ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کوئی لفظ نیا نہیں ہے، ولا انتم اور نہیں تم سب، عابدون عابد عبادت کرنے والا ہو گیا، اور معبود جس کی عبادت کی جائے۔ یہ ہم جب ابھی اگلے لیسن میں انشاءاللہ اسم فاعل پڑھیں گے تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ فاعل جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے عابد ناصر۔ تو عابد عبادت کرنے والا ہو گیا، اور عابدون اس کی جمع ہو گئی۔ یہاں پہ یہ نوٹ کر لیں کہ عابد جو ہے یہ عبدہ سے بنا ہے، عبادت کرنے والا، اور عبد جو ہے نا یہ غلام کے لیے ہوتا ہے۔ جو اسم ہے وہ عبدہ کا جو اسم ہے وہ ہے عبادتن، ٹھیک ہے، عبد نہیں ہے اس کا اسم۔ عبد جو ہے بندے یا غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، جو جس کی، اعبدو آبدو اسی طرح ہے افعلو کے وزن پہ، انصرو کے وزن پہ، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہوگا۔ تو سبق کیا ملتا ہے کہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہے۔ شرک جو ہے وہ تمام اعمال کو کھا جاتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی آج کل ہمارے یہاں بہت گمراہی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی سارے مذاہب تو ایک ہی جیسے ہیں، اچھا کرنے کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں اور برا کرنے سے منع کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے توحید۔ جس مذہب کی بنیاد توحید پر ہوگی وہ مذہب ٹھیک ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد توحید پر نہیں ہے وہ مذہب ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اپیرنٹلی ہمیں جتنی بھی اچھی اس کی تعلیمات لگ رہی ہوں، مگر اللہ کی جو حاکمیت ہے، اگر وہ جس طرح جو ہم نے چار چیزیں دیکھی کہ حقوق، اختیارات، ذات اور صفات، ان چار چیزوں کے اندر اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یکتا نہیں مان رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مذہب جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن نے بتا دیا کہ ہم ان کے اعمال کے وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، بہت ضروری ہے یہ چیز سمجھنی کہ شرک کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ آئیے ہم اس کی پریکٹس کر لیں۔ وَلَا أَنْتُمْ اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اس میں بھی کوئی لفظ نہیں آیا، ویسے نہیں ہے پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا أَنَا اور نہیں میں، آتا ہے میں یہ، عابدن عابد عبادت کرنے والا ہو گیا، اور ما جو ہو گیا، ابد تم کہاں سے آیا؟ دیکھیں جیسے فعلتا میں ہم نے دیکھا فعل ماضی ہے تو فعلتم پڑھا تھا نا ہم نے، تو اسی طرح عبادہ کا ٹیبل جب ہم لکھیں گے تو عبدہ، عبدو، عبد
ابتا، ابتو، ابتم، ابدنا بن جائے گا. تو یہ فعل ماضی ہے. ابتم، تم نے عبادت کی. مطالعے کے بعد پھر ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں اس میں؟ کہ شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. نہ اب یعنی کہ لا عابدو میں نہیں کرتا ہوں، نہ مستقبل میں ولا انا عابد، نہ موجودہ معبودوں کی ما تعبدون جہاں پہ کہا گیا، اور نہ ماضی کے معبودوں کی کہ ما عبدتم جن کی تم نے عبادت کی. پریکٹس کر لیں اس آیت کی بھی. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. اس کے بعد ولا انتم عابدون ما عابد، تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ آیت جو ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کو بھی جب ہم نے فعل مضارع سیکھ لیا تو ہم اس طریقے سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ فعل مضارع میں دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک آج کے اور ایک آئندہ کے. تو ایک دفعہ ہم آج کے معنوں میں سمجھ سکتے ہیں اور ایک دفعہ آئندہ کے معنوں میں، کہ ابھی بھی نہیں میں کر رہا ہوں تمہارے بتوں کی عبادت اور نہ فیوچر میں کروں گا. آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اچھا اس کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں. لکم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تمہارے لیے، دینکم بھی ہم پڑھ چکے ہیں تمہارا دین. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بہت آسان ہے. جب ہم نے لہو لہم کی گردان کی تھی لکم پڑھ لیا تھا، اور دینہو دینہم کی گردان کی تھی تو پھر دینکم پڑھ لیا تھا. یہ یہاں تک ترجمہ تو بہت آسان ہے، تمہارے لیے تمہارا دین. آگے آتا ہے ولی، ملانے کے لیے یہاں پہ زبر لگی ہوئی ہے ولی دینی، تو اصل میں یہ لفظ ہے لی. تو لی کیا ہے؟ لہو لہم لکا لی لکم لنا والا، و لی اور میرے لیے. اس کے بعد ہے دینی. اچھا اب یہ یہاں پہ دیکھیں نون کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے نا، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یا چھپی ہوئی ہے. اور یہ عربی کا ایک طریقہ ہے، انگلش وغیرہ بھی استعمال ہوتا ہے. ڈو ناٹ کو ہم شارٹ میں ڈونٹ لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو اسی طرح دینی یا کوئی بھی ایسا اسم جس کے ساتھ یا والی ضمیر لگی ہوئی ہو، میں والی، تو اس کو صرف زیر دے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس کی یہاں پر یا چھپی ہوئی ہے. تو اصل میں ہے یہاں پہ دینی. تو ولی اور میرے لیے، دینی میرا دین. یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے کئی جگہوں پہ اس طرح سے آئے گا. ہم دیکھیں گے کہ اسم کے آخر میں زیر لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی حرف جر بھی نہیں ہے اور کوئی اور ایسی ترکیب بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس میں زیر آ رہی ہو. تو پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ وہاں پہ زیر جو ہے وہ آخر میں یا کی قائم مقام ہے. وہاں کلیئر ہو گئی بات. تو اصل میں لفظ دینی ہے، مگر لکھیں گے بھی دینی زیر کے ساتھ، یا کے بغیر، اور بولیں گے بھی یہی. اور جب وقف کریں گے تو پھر ہم کہتے ہیں دین. اس سے نہیں پتہ چلتا کہ میرا دین ہے، مگر یہ زیر جو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے الحمدللہ. تو اس کے مطالعے کے بعد کیا اسباق ملتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذاہب برابر ہیں، نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. ہاں اب یہ ایک اور غلط لوگوں نے کانسیپٹ اس آیت سے لے لیا کہ جی یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی لوگ آپ کے لیے آپ کا دین ہے اور دوسروں کے لیے دوسرا دین ہے، تو اب کوئی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو چھیڑیں. اور ایک غلط کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں جو بہت پھیل گیا ہے کہ نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہ اپنے عقیدے کو چھوڑو. یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہونے کے بعد تبلیغ روک نہیں دی تھی، دعویٰ کا کام اسی طرح کرتے رہے تھے. یہ تو ایک حجت تھی ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی میں تمہارے دین پر عمل نہیں کروں گا، اور یہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ تم ہمارے دین پر عمل نہیں کر رہے ہو اور تمہاری حرکتیں اس سے لگ رہا ہے کہ آئندہ بھی نہیں کرو گے. یہ والی بات تھی.
تو یہ صرف مصالحت کی جو پیشکش تھی اس کے جواب میں کہا گیا تھا. یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کے دین پہ چھوڑ دیا جائے اور خود اپنے دین پہ رہا جائے. نہیں، جو صحیح دین ہے اس کی تبلیغ کی جائے گی اور حکمت کے ساتھ، جو ہم پڑھتے بھی رہیں اور مختلف جگہوں پہ ہم اس کی بات بھی کرتے رہیں. تو کیا میں اس پر عمل کرنے اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں؟ اب یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کر لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعویٰ کا کام نہیں چھوڑا تھا اس آیت کے بعد، تو ہم کر رہے ہیں یہ کام؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو آج سے ارادہ کریں، نیت کریں، اور جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے وہاں پر ہمیں دین کی بات پہنچانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کی تکمیل میں اپنا حصہ ہمیں ضرور ڈالنا چاہیے. پریکٹس کر لیں اس کی. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، وَلِيَ یا اصل میں جب رکیں گے تو ہم کہیں گے وَلِي اور میرے لیے، دینی میرا دین. اب دیکھیں اس سورہ کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس میں ٹی پی آئی کتنی اچھی پریکٹس ہوتی ہے. فعل ماضی کے لیے ابدتم کا استعمال ہوا ہے، ابدتم کا اشارہ ہمیں آتا ہے. اس کے بعد فعل مضارع آیا ہے اعبدو اور تعبدون، تو اعبدو اور تعبدون یہ اشارے بھی ہمیں آتے ہیں. اس کے بعد پھر فاعل کا اشارہ ابھی ہم نے سیکھا نہیں ہے، انشاءاللہ آگے جا کر کے سیکھیں گے. فاعل کا اشارہ یہ ہوتا ہے اور اس کی جمع جو ہے پھر وہ اس طرح سے ہوتی ہے، اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے. تو کافر اس کی جمع کافرون، عابد اس کی جمع عابدون. پھر ضمائر تو ہمیں سارے آتے ہیں، انا، انتم، پھر لکم اور لی. یہ سارے الحمدللہ بہت اچھی پریکٹس ہماری ہو جاتی ہے. تو جس طرح میں نے کہا تھا کہ کوئی نیا لفظ نہیں، آپ بتائیں کون سا نیا لفظ آیا اس میں؟ اس سورہ میں اب تک ہم نے جتنے الفاظ پڑھے ہیں، چاہے اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، وہ سب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو آئیے آخر میں ایک دفعہ پھر اس کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان ہو گیا الحمدللہ. ابھی تھوڑے سے الفاظ ہم نے سیکھے ہیں، مگر قرآن کریم کی پوری ایک سورہ جو ہے وہ ہم اب بغیر ترجمے کے ڈائریکٹ عربی میں سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ. یہ سورہ جو ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے بھی جو ٹپ ڈاکٹر صاحب نے دی ہے کہ شروع میں پہلے خطاب ہے کہ قل یا ایھا الکافرون. اس کے بعد کیا ہے؟ آج کی بات ہو رہی ہے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اس کے بعد ہے کل کی بات، یعنی کہ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. پھر آخری بات کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین. خلاصہ کیا ہے سورہ کا کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت کی گنجائش نہیں ہے. بس یہ بات یاد رکھنا ہے کہ توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، باٹم لائن بس یہ یاد رکھا جائے. اور باقی چیزوں کے اوپر کچھ کمپرومائزز وقتی ضرورت کے مطابق کچھ ہو سکتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے، خود قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اور دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا کہ شاید بہت دب کر کے بھی معاہدہ کیا گیا ہے. صحابہ کو بھی بہت رنج تھا اس پہ، مگر اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی اس میں وہ بعد میں پتہ چلی کہ وہ اصل میں تو وہ کامیابی وہ معاہدہ ہی تھا. تو توحید کے معاملے میں مگر جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر بالکل اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے.
تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا لیسن ختم ہو گیا ہے. اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں. گرامر میں اس طرح میں نے بتایا تھا کہ آج ہم نے فعل امر اور نہیں سیکھا ہے. ایک پیٹرن پچھلے لیسن میں سیکھ لیا تھا جو فتح والا تھا, جو باب فتح سے جو فعل آتے ہیں. اب آج دوسرا پیٹرن ہم سیکھیں گے نصارہ والا, تو باب نصارہ سے جو فعل آتے ہیں ان پہ. تو آپ کو یاد ہوگا کہ باب فتح اور نصارہ میں ہم نے دونوں میں یہ پڑھا تھا کہ فعل ماضی کا پیٹرن ایک ہی رہتا ہے, فعل مضارع میں تبدیلیاں آتی ہیں اس میں, یاد ہے نا. تو چونکہ فعل امر اور نہیں بنتا ہی فعل مضارع سے ہے, اس لیے باب فتح سے جو فعل آ رہے ہیں ان کا پیٹرن فعل امر اور نہیں کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا باب نصارہ کے فعل سے. جس طرح فعل مضارع میں ہم نے دیکھا کہ دونوں کے پیٹرن تھوڑے تھوڑے سے مختلف تھے. تو آج وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں, ایک دفعہ پھر ریویژن کر لیتے ہیں. چلیں, فعل امر اور نہیں کے لیے کہ امر جو ہے اس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یا ریکویسٹ کی جاتی ہے, اور نہیں جو ہے اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے. فعلہ کی گردان ہم نے پوری کر لی تھی الحمدللہ, اور پھر اسی وزن کے اوپر فتح, کیونکہ یہ باب فتح ہم نے کہا تھا تو فتح کی گردان کی تھی پوری. اب آج کے سبق میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ سیکنڈ والی کیٹیگری, سیکنڈ پیٹرن. پہلا پیٹرن تھا فتح یفتح اور اس کا فعل امر بنا تھا افتح. نصرہ ینصرو سے جو فعل امر بنے گا آج ہم دیکھیں گے انصر بنے گا. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہاں پہ پیش تھا اس لیے ادھر ہی پیش آ گیا, یہاں پہ زبر تھا تو اس لیے یہاں پر بھی زبر تھا, اور یہاں زیر ہے تو یہاں بھی زیر ہے, اور یہاں پھر زبر ہے تو یہ زبر ہے. بس یہ چیز اگر آپ نے سمجھ لی ہے نا تو پھر آپ کے لیے گردانیں جو ہے نا یہ بہت آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. کہ ایک پہلا پیٹرن ہے فتح کا, فے سے جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں علامت اس کی. اس پیٹرن کے اوپر ہم نے فعل پڑھے, جعلہ پڑھ لیا, فاعلہ پڑھ لیا, اور آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر دوسرا پیٹرن ہم نے کہا نصارہ, نون سے جس کی علامت ہے نصارہ ینصرو. اس پیٹرن پہ ہم نے, اس باب سے ہم نے جو فعل پڑھے رزق یرزق, خلق یخلق, اور کیا پڑھا ہم نے اس میں سجدہ یسجد, عبد یعبد. آج ہی بہت اچھی پریکٹس کی ہم نے سورہ الکافرون میں اس کی الحمدللہ. تو یہ نصارہ کا ایک دفعہ ٹیبل ہم پورا کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں یاد ہو جائے گا کہ یہاں پہ یفعلو کی طرح ینصرو نہیں ہے بلکہ ینصرو ہے. ٹھیک ہے, تو آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم. نصارہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا, ینصرو, ینصرون, تنصرو, انصرو, تنصرون, ننصرو. اب اس کا جو فعل امر بنے گا وہ بنے گا انصر. اب یہ کیسے بنا آپ دیکھیں, ہم نے سیکھا تھا کہ یہ فعل مضارع سے بنتا ہے. تنصرو جو ہے اس میں سے علامت مضارع ہم نے ہٹا دی, تا کو ہٹا دیا, اور آخر میں جو پیش ہے اس کو جزم میں تبدیل کر دیا. پڑھ سکتے ہیں ہم اس کو؟ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں نون ہے اور اس کے اوپر جزم آ گئی ہے. اب حمزہ لگانی پڑے گی ہمیں شروع میں, جیسے ہم نے تفتح سے بنایا تھا افتح. ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح یہاں پہ تنصرو سے ہم کیا کریں گے, شروع میں حمزہ لگائیں گے, مگر اب حمزہ کے نیچے زیر نہیں ہوگی, حمزہ کے اوپر پیش لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہاں پر بھی پیش آئی ہوئی ہے, تو اس لیے پھر یہ انصر بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا, اور جمع پھر آسان ہے, انصرو ہو جائے گی. لا تنصر اور لا تنصرو نہیں بھی اسی طرح ہو جائے گا. تو آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. انصر مدد کر, انصرو مدد کرو, جمع کے لیے ہو گیا. لا تنصر مت مدد کر, جمع کے لیے لا تنصرو مت مدد کرو. کلیئر ہو گیا. سوال جواب میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. اگر کسی کو کہا جائے گا انصر مدد کر, تو وہ کیا جواب دے گا؟ انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا.
اسی طرح اگر سب کو کہا جائے کہ تم سب مدد کرو انصرو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ننصرو، ہم سب مدد کریں گے۔ پھر اگر کسی آبجیکٹ کی بات کی جائے، مفعول کی بات کی جائے، تو کہا جائے اگر آپ کو کہ انصر زیدن، مدد کر زید کی، تو جواب کیا ہوگا؟ انصرو زیدن۔ اور اگر سب لوگوں کو کہا جائے انصرو زیدن، تم سب زید کی مدد کرو، تو جواب کیا ہوگا؟ ننصرو زیدن۔ اب اسی پیٹرن پہ آپ دیکھیں، جس طرح میں نے بتایا خلقہ رزقہ وغیرہ کیا تھا، اسی طرح ذکرہ ہے، ذکرہ اس نے ذکر کیا یا اس نے یاد کیا، ہم دوسرے معنی بھی اس کے پڑھ چکے ہیں، مگر ابھی آسانی کے لیے اس نے ذکر کیا، اس سے پریکٹس کر لیتے ہیں ہم۔ تو ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، یہ فعل ماضی ہو گیا۔ فعل مضارع میں ہے یذکرو، یذکرون، تذکرو، اذکرو، تذکرون، نذکرو۔ اب فعل امر میں آئیں گے اس کے، کیوں؟ پیٹرن وہی ہے نصارہ والا، تو وہاں پہ انصر تھا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ اذکر، ذکر کر یا یاد کر، دونوں معنی آ جائیں گے۔ قرآن کریم میں اذکرو بہت دفعہ آتا ہے کہ یاد کرو تم سب، تو اذکر یاد کر، جمع میں ہوگا اذکرو یاد کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو۔ سوال جواب میں دیکھ لیں، اذکر کیا جواب ہوگا؟ اذکرو۔ اذکرو جواب ہوگا نذکرو۔ اب اگر کسی کو کہا جائے کہ اللہ کا ذکر کر یا اللہ کو یاد کر، تو کیا ہوگا؟ اذکر اللہ، را کے نیچے دیکھیں زیر لگ گئی، زیر کیوں لگی؟ ملانے کے لیے لگی۔ اصل میں جو فعل امر تھا اذکر تھا، مگر اب اس کو اللہ کے ساتھ کیسے ملایا جائے گا؟ تو نیچے زیر لگا دی، اذکر اللہ، جواب کیا ہوگا؟ اذکر اللہ۔ اور اسی طرح جمع کے لیے اذکر اللہ، تم سب اللہ کو یاد کرو یا تم سب اللہ کا ذکر کرو، جواب کیا ہوگا؟ نذکر اللہ۔ عبادہ یعبدو کی تو آج ہی ہم نے پریکٹس کی سورہ الکافرون میں، بہت اچھی ماشاءاللہ سے، ایک دفعہ پھر گردان سی کر لیتے ہیں۔ عبادہ، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا، فعل مضارع میں آ جائیں۔ یعبدو، یعبدون، تعبدو، اعبدو، تعبدون، نعبدو، فعل امر عنصر کی طرح بالکل۔ اعبد، جمع میں کیا ہوگا؟ اعبدو، لا تعبد، لا تعبدو، امر اور نہیں۔ یہ ہوم ورک تھا آپ کا، مگر میں نے آپ کو کرا دیا ہے، تو اسی پیٹرن پہ اب آپ دیکھیں کہ کوئی اور فعل بھی، جیسے خلقہ رزقہ کی ہم نے پریکٹس کی ہوئی ہے، تو اس کی بھی آپ اسی طرح پوری گردان اب بنا سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو صرف یہ جو خلقہ ہے، رزقہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فعل ہیں، تو اس لیے ہم اس کی صرف پریکٹس لرننگ کے لیے صرف کریں گے، فار ایکڈیمک پرپزز جس کو ہم کہتے ہیں۔ خلقہ کی دیکھیں اب پوری گردان، اور اس میں اخلق، اخلقو، لا تخلق، لا تخلقو۔ الحمدللہ لیسن ہمارے یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے۔ نقطۂ تعلیم دیکھ لیں۔ سوال اگر پوچھا جائے آپ سے ان کے معنی بتائیں، تو تھوڑی دیر تک کچھ لوگ سوچیں گے، مگر جیسے ہی ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کا معنی بتائیں، تو فوراً ترجمہ آ جاتا ہے اگر اللہ نے چاہا۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے معنی ہمیں آتے ہیں، مگر کسی ریفرنس سے، انشاءاللہ کے ریفرنس سے ہمیں فوراً یاد آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی ریفرنس سے ورڈز کو یاد رکھیں، تو انشاءاللہ یاد ریکال کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مثالوں سے الفاظ کو یاد رکھیں آپ، اور مثال ہمیشہ آسان ہونی چاہیے، یہ نہیں کوئی بہت ہی مشکل سی آیت آپ نے یاد کر لی ہے جو آیت کو ہی ریکال کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی، جیسے السلام علیکم سے ہم نے اللہ کو یاد رکھ لیا تھا، الہ کو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون سے رکھ لیا، اسی طرح
ان اللہ مع الصابرین سے ہم نے انا کو یاد رکھ لیا اور مع کو بھی یاد رکھ لیا اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو مثالوں سے کیا فائدہ ہو جاتا ہے کہ معنی جلدی یاد ہو جاتے ہیں, ریکال بھی جلدی ہو جاتے ہیں, یعنی کہ جلد یاد آ جائیں گے, اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا. اب انشاءاللہ میں جو ان ہے اس کو آپ ان نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے نا, ان ہی کہیں گے ہمیشہ. الحمدللہ سبق ہمارا یہاں مکمل ہو گیا ہے. سبق نمبر 16 کے اختتام پر ہمارا ورڈ کاؤنٹ پہنچ چکا ہے 194 ماشاءاللہ, اور یہ قرآن کریم میں 38,531 بار آئے ہیں. تو الحمدللہ آج کا سبق آسان تھا کیونکہ ہم نے سورہ الکافرون میں کوئی نیا لفظ نہیں پڑھا. آپ دیکھیں کہ آج ہم نے وقت سے بہت پہلے جو ہے یہ لیسن مکمل کر لیا. الحمدللہ رمضان ہے, امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ زیادہ وقت لگا رہے ہوں گے اس کورس کو بھی سیکھنے میں اور قرآن کریم کو پڑھنے میں بھی. تو انشاءاللہ بہت اچھا سیکھیں گے, اور اسی طرح سیکھتے رہیں گے تو پھر لیول 1 ہمارا اس رمضان میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد لیول 2 اور لیول 3 کے لیے بھی آپ لوگ تیار رہیے گا, تاکہ یہ جو ٹارگیٹ ہمارا 78,000 ہے ہم یہاں تک پہنچ سکیں. ابھی تو کوئی 40,000 کا ٹارگیٹ ہے اس کورس میں الحمدللہ. ہوم ورک ساتھ ساتھ کرتے رہیں, اپنے جو ہوم اسائنمنٹس بھی ہم دے رہے ہیں, اور ورک بک خاص طور سے ساتھ ساتھ کرتے رہیں. جب مڈ کوئز کے وقت ہم نے ورک بک منگوائی لوگوں سے تو پتہ چلا کہ بہت سارے لوگوں نے آخری دنوں میں بیٹھ کر کے ورک بک کمپلیٹ کی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر لیسن کے ساتھ ساتھ ورک بک کرتے رہیں. آپ خود دیکھیں گے آپ کو خود آسانی ہو رہی ہے. جب آپ آن لائن والا جو ہوم ورک ملتا ہے اس کو کرنے سے پہلے اگر آپ ورک بک کر چکے ہیں تو ہوم ورک تو مشکل سے کوئی 10-15 منٹ میں آپ کر لیں گے, ٹائم ہی نہیں لگے گا اس کو کرنے میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ورک بک کر چکے ہوں گے اس کی. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ ہر ہفتے کے جو 2 لیسن ہیں اس کی ورک بک اسی ہفتے میں کر لی جائے, اگلے ہفتے پہ نہ ٹالی جائے. لرننگ اچھی نہیں ہوگی ورنہ آپ کی. ووکیبلری کارڈ ساتھ رکھیں, اور ٹیچر بننے کا کوئی موقع ہاتھ سے مت جانے دیں. کوئی سوال بھی پوچھتا ہے آپ کا, گرامر کی کوئی بات کرتا ہے, اس کو فوراً جتنی گرامر آپ نے سیکھی اتنی سکھانے کی کوشش کر دیں. آرگنائز طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ, کلاسز بھی کر سکتے ہیں رمضان میں. اس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کورس کو پہنچائیں. ویڈیوز اویلیبل ہیں اس کی, ایپ اویلیبل ہے اس کی, اس کو یوز کریں. بک آپ کے پاس ہے, ورک بک آپ کے پاس ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں. دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں, ورنہ پھر ہم یہاں پہ میٹنگ اینڈ کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو گردانی کرا رہے ہیں ان بٹوین کچھ ورڈ مطلب سمجھ نہیں آتے, جس طرح ابھی آپ نے وہ کروائی ہے نا یہ امر اور نہیں کی, تو اس میں جس طرح اذکر اللہ کے زیر کیوں لگی ہے, تو یہ تھوڑا سا نا کائنڈلی ایکسپلین کر دیا کریں. مطلب یہ ذرا تھوڑی سی کنفیوژن تھی مجھے. سوری میں سمجھا نہیں, گردان میں کہاں پہ زیر آئی ہے اس میں؟ جس طرح سوال جواب میں. جی 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 سوال جواب میں تو وہاں پہ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ زیر صرف ملانے کے لیے لگائی گئی ہے, کیونکہ آپ کو لیکن پتہ ہے جی, لیکن جمع میں نہیں آئی, جمع میں نہیں آئی, جمع میں آئی تھی اذکر اللہ ہی آئی. دیکھیں جمع میں تو پہلے ہی وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا تھا نا کہ رکنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو. میں دکھا بھی دیتا ہوں, اگر یہاں پہ ابھی آ جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جمع میں کدھر ہے سوال جواب وہاں پہ. ہاں یہ رہا, دیکھیں اذکروا کو آپ اکیلے بھی پڑھیں اور اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اذکر اللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ اذکر جب آ رہا تھا واحد میں تو وہاں پہ جزم تھی, اب اس کو کیسے ملائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. صحیح, ہاں تو یہ اس تو لیے سمجھ آیا. عربوں نے پھر یہ کام کیا کہ وہاں پہ صرف ملانے کے لیے ایک اضافی زیر لگا دی گئی ہے. وہ زیر اس کا پارٹ نہیں ہے. تو جہاں پہ پھنستے ہیں وہیں پہ کچھ چیز استعمال کی جاتی ہے, جہاں پہ نہیں پھنس رہے ہیں جب ملا سکتے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے, پھر تو ملا سکتے ہیں. جیسے اذکروا ہے, اذکر اللہ, اسی کو ملا کر کے ہم پڑھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. راہ کے اوپر جو پیش ہے وہ آگے لام سے جا کر کے مل جائے گی. اسی طرح آپ دیکھیں اذکر اللہ, وہاں پر راہ کے اوپر پیش تھی,
جی تو وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے. جہاں پہ اذکر وہاں پہ جزم تھی، ملانے میں مسئلہ ہو رہا تھا، وہاں پہ زیر لگائی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی جزاک اللہ. وہی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا یہ کلیئر نہیں ہو رہی، جیسے یہ نصرہ کی گردانہ بنائی ہے نا، فعل امر میں لکھا ہے انصر مدد کر، انصرو مدد کر، لیکن جب اس کو میں نفی میں لکھتے ہیں تو لفظ بھی کیا جاتا ہے، لا تنصر کیوں آ جاتا ہے؟ لا انصر کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ لا انصر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جیسے اردو میں ہے مدد کر، مت لگا دیا، وہ نہیں بھی ہو گیا. ہم نے تو اچھا چینج دیکھیں، عربی میں کیوں پہلے تو ایک اصول سمجھ لیں کہ یہ زبان ہم بنا نہیں رہے ہیں، اس زبان کو ہم سیکھ رہے ہیں. عربوں نے جیسے بولا، جیسے قرآن کریم میں استعمال ہوا، ہم نے اس کو سیکھنا ہے. تو یہ جو گرامر کے رول وغیرہ ہے، یہ بھی بعد میں گرامیرینس نے بیٹھ کر کے بنائے ہیں، سمجھ کے اس کو کہ اچھا عربوں نے اس فعل کو ایسے استعمال کیا، یہ صیغہ ایسے بولا، اس کی گروپنگ پھر انہوں نے کی کہ اس باب سے یہ والے فعل آ رہے ہیں اس طریقے سے. اسی طرح جب کوئی صیغہ جو ہے غائب کا ہوگا، مخاطب کا ہوگا یا متکلم کا ہوگا، تو اس کو کیسے بولا جائے گا، ہم صرف اس کو سیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنی زندگی کو آپ آسان کر لیں کہ عربوں نے جیسے استعمال کیا اس زبان کو، ہم ویسے ہی سیکھیں گے. ہم نے اس زبان کو موڈیفائی نہیں کرنا. ہاں جب ہم کبھی ایکسپرٹ بن جائیں اتنے تو شاید ہم کچھ اس طرح کا کام کر سکیں، مگر ابھی تو ہم نے سیکھنا ہے صرف، اور ہمارا مقصد ہے قرآن کریم کی زبان کو سیکھنا. تو جیسے عربوں نے بولا، جیسے قرآن کریم میں استعمال ہوا، ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے میری بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اب آگے آتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے کہ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم سوال یہی کریں گے کہ بھئی عربوں نے اس کو کیسے بولا، کیسے استعمال کیا اس کو. کوئی گردان میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ خود بنا کے لے آئیں، نہیں. ہم نے یہی کہا کہ یہ گردان اس طرح سے بنی ہوئی ہے، اسی کے وزن پہ، اسی پیٹرن پہ یہ لفظ آتا ہے، اس کی گردان آپ بنا لیں. تو کوئی نیا لفظ آپ نے نہیں بنانا ہے، ہر وہ لفظ جو عربی میں موجود ہے اس کو ہم نے سیکھنا ہے خالی. ٹھیک ہو گیا؟ آئی ہوپ کہ میری بات کلیئر ہو گئی ہے. جی جی سر. جی زاہد صاحب جزاکم جی اللہ خیر. تھینک یو سر. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. اگر اور کسی کا کوئی سوال السلام نہیں علیکم. ہے تو میں اینڈ کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارف صاحب کیا حال ہے آپ تو ایڈوانس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یہاں QC1 میں کیوں سوال جواب کر رہے ہیں؟ یہاں سر وہ QC1 والوں کو کرنے دیں، QC1 شیڈول والوں کو کرنے دیں. شیڈول سے شیئر کر دیں سر ذرا بس. جی یہ جو شیڈول ہے نا کہ اگلی کلاسوں کا، پھر ورک بک کا اور فائنل کوئز کا، وہ شیڈول ذرا شیئر کر دیجیے گا اسکرین میں. اچھا میں گروپ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ویسے بہت آسان ہے کہ آج ہم نے لیسن نمبر 15 اور 16 کر لیا ہے. اگلے سنڈے کو انشاءاللہ 17 18 کریں گے، اس سے اگلے سنڈے کو انشاءاللہ 19 20 کر لیں گے. اس کے بعد ہم بریک لیں گے عید کی، کوئی 2 ہفتے کی بریک ہوگی. اس کے بعد پھر ہم ایک ریویژن کی کلاس کریں گے اور پھر فائنل کوئز ہوگا. جو پرنٹڈ والا شیڈیول ہے وہ میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر.